السلام علیکم ناظرین، ایمان نیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے چلیں۔ میں ہوں محمد ابرار۔ اب تک کی تازہ ترین ہیڈ لائنز۔ امریکہ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی مشکل ہو جائے گی۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق پیر کے روز امریکی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ مغربی ممالک اب تک یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے میں کامیاب رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں یہ مزید مشکل ہو سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ میرے خیال میں انتہائی مشکل حالات میں بھی یوکرین کو ہتھیاروں کی سپلائی غیر معمولی رہی۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر رہنما خواجہ آصف نے وزیر اعظم عمران خان کو بوجھ قرار دے دیا۔ ایک بیان میں خواجہ آصف نے کہا کہ ان کا اندازہ ہے کہ ادارے نیوٹرل ہو گئے ہیں کیونکہ عمران خان ایک بوجھ بن گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد سے متعلق تیاری مکمل ہو گئی ہے اور آج پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلوں کی منظوری کر لی جائے گی۔ لیگی رہنما نے تحریک عدم اعتماد کے عمل کا اسی ہفتے آغاز کرنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ آج ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے کہا کہ کل کیا ہوگا یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، مگر عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ مکافات عمل ہے۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں مریم نواز نے کہا کہ کرسی اور طاقت کا غلط استعمال اور اسے دائمی سمجھ لینے والے کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھے سمیت سیاست اور زندگی کے طالب علم ضرور غور کریں۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، حکومت بھی آنے جانے کی شے ہے، مگر تکبر اور ظلم انسان کے آگے آتا ہے۔ لاہور میں 24 گھنٹے میں جرائم کی 250 وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق لاہور کے مختلف سڑکوں پر ڈکیتی کی 12 واقعات ہوئے۔ پولیس ریکارڈ میں بتایا گیا ہے کہ ایک دن کے دوران لاہور میں چوری کی 150 واقعات رونما ہوئے، جبکہ 57 موٹر سائیکلیں چوری کی گئی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق شہروں میں ایک کار اور 2 موٹر سائیکلیں چھینی گئیں، جبکہ 3 گھروں اور 8 دکانوں میں ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی۔ روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نواک نے روسی تیل پر پابندی کے حوالے سے دنیا کو خبردار کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق الیگزینڈر نواک نے خبردار کیا ہے کہ روسی تیل پر پابندی لگائی گئی تو اس کے عالمی منڈی پر تباہ کن نتائج ہوں گے اور فی بیرل تیل کی قیمت $300 تک پہنچ جائے گی۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر نے ابھی تک روسی تیل اور گیس کی درآمدات روکنے کا کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا۔ ناظرین، کھیلوں سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو پہلی اننگز میں 459 پر ڈھیر کر دیا، جس کے بعد قومی ٹیم کو آسٹریلیا پر 17 رنز کی برتری حاصل ہے۔ کھیل کے آخری روز آسٹریلیا نے اپنی اننگز کا آغاز 7 وکٹ کے نقصان پر 449 رن سے کیا، لیکن پاکستانی بولرز نے کھیل کی شروعات میں ہی کینگروز کو قابو کر لیا۔ 455 کے مجموعے پر آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز نعمان علی کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو کر پویلین لوٹ گئے اور ان کے بعد 459 کے سکور پر شاہین افریدی نے میچل سٹارک کو LPW کر دیا۔ 459 سکور پر ہی نعمان علی نے نیتھن لیون کو 3 رنز پر پویلین بھیجا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایمان نیوز۔